ویسے تو شوہر کے حقوق بہت زیادہ اور بہت اہم ہیں، جنہیں اسلام نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے فرائض کو سمجھ لے تو گھر کا ماحول خود بخود بہتر ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ صبر، عزت اور گھر کا سکون کا مرکز بنانے والے ان تین مضبوط اصولوں پر عمل کرے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر سادہ لگتی ہیں، مگر رشتوں کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ ایسے بیوی نے صرف اپنے شوہر کا دل جیت لے بلکہ پورے گھر کو محبت سے بھر دیتی ہے، اور جب گھر میں محبت آ جائے تو اختلاف جو ہیں خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ پھر نہ صرف شوہر خوش رہتا ہے بلکہ پورا گھر ایک خوبصورت سکون سے ڈھل جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی عورت کو اپنے گھر کو جنت بنانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ 3 ایسے اہم اصول بتانے جا رہی ہوں جو اگر ایک بیوی اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کا گھر صرف چلتا نہیں بلکہ محبت، سکون، اعتماد اور عزت سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے بڑے جھگڑوں اور دوریوں کی وجہ سے دوریاں ہی بن جاتی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی باتیں ہر اس عورت کے لیے ہیں جو اپنے گھر کو واقعی جنت بنانا چاہتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، زندگی میں رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور ان رشتوں میں سب سے اہم کردار ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنے رویے سے پورے گھر کا ماحول بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ کچھ عورتیں گھر کو سکون دیتی ہیں اور کچھ بغیر جانے چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر میں بے چینی پیدا کر کے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ آج میں آپ کو 3 ایسے بنیادی اصول بتانے جا رہی ہوں جو اگر سمجھ لے جائیں تو زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، صبر اور برداشت۔ ہر رشتے میں اختلاف، ناراضگی اور مشکل وقت آتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اصل خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم ان حالات میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر بات پر فوراً غصہ کر دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیتی ہیں، جذبات میں آ کر اتنے غلط فیصلے بھی کر لیتی ہیں۔ مشکل وقت میں خاموشی اور سمجھداری اختیار کرنا ایک سمجھدار عورت کا فریضہ ہے۔ کبھی کبھی شوہر کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو دل کو بہت زور کی لگتی ہے، لیکن وہاں پر برداشت ہی وہ راستہ ہوتا ہے جو رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ میری پیاری بہنیں، ایک بات آپ میری یاد رکھیں، جو عورت صبر سے کام کرتی ہیں وہ صرف رشتے نہیں بچاتی بلکہ اپنے گھر کی عزت کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ دوسرا اصول، عزت اور احترام۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، گھر کی بنیاد صرف محبت نہیں بلکہ عزت ہوتی ہے۔ اگر عزت ختم ہو جائے تو محبت بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ شوہر سے نرمی سے بات کریں، طنز اور طعنہ دینا بند کر دیں، دوسروں کے سامنے شوہر کی عزت برقرار رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا کریں۔ یاد رکھیں، مرد چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ عزت کے بغیر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ایک عورت اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے تو وہی شوہر اس کے لیے زیادہ ذمہ دار، زیادہ خیال رکھنے والا اور زیادہ وفادار بن جاتا ہے۔ شوہر کی عزت اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی عزت کر رہی ہے تو بدلے میں وہ اپنی عزت کروا بھی رہی ہے۔ عزت ایک ایسی طاقت ہے جو رشتے کو مضبوط بھی کرتی ہے اور دلوں کو قریب بھی لاتی ہے۔ جس گھر میں عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی اس گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس گھر میں عورت کی بھی عزت نہیں ہوتی۔ تیسرا اہم پوائنٹ، گھر کا سکون۔ گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ دلوں کا سکون ہوتا ہے، اور گھر میں سکون نہ ہو تو انسان باہر سے تھک کر بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر میں پازیٹیو ماحول رکھیں، شکایت کے بجائے حل سوچنا بہتر ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیت دیا کریں،
بچوں اور گھر والوں کو سامنے محبت بھرے الفاظ استعمال کیا کریں۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے دن بھر جو بچے پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جب ہسبینڈ ان کے شام کو گھر واپس آتے ہیں تو وہ ساری جو شکایتوں کے پہاڑ ہوتے ہیں نا، تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ بچوں کی ذمہ داری اور ان کی تربیت میری پیاری بہنوں آپ کے ذمہ ہے، نہ کہ شوہر کے ذمہ۔ اگر آپ کا بچہ تنگ کرتا ہے تو اس وقت آپ اپنے شوہر کو شکایت نہ کریں، بلکہ موڈ دیکھ کر بات کر لیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہی شوہر گھر آ جائے اور آپ شکایتوں کی پٹاری کھول کر بیٹھ جائیں۔ اچھا، بہت ساری خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اگر سسرال سے کوئی ایسی کال آ جاتی ہے جس سے انسان کو غصہ بھی آتا ہے، یا میکے والوں سے، یا پھر بچے نے اتنا پریشان کر لیا، تو ہسبینڈ جیسے ہی گھر آتے ہی فوراً سب کچھ بتا کے دے دیتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھتی کہ ہسبینڈ کا موڈ کیسا ہے، کہیں دماغ اس کا ہائپر نہ ہو جائے۔ اس طرح کا جن کے ہسبینڈ تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے کے ہوتے ہیں، مطلب فوراً غصہ کرنے والے ہوتے ہیں، فوراً ریئیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ میری پیاری بہنیں ان ساری چیزوں سے گریز کریں، ان ساری چیزوں سے خود بھی بچیں، تاکہ آپ کے گھر کا سکون جو ہے وہ برقرار رہے۔ کبھی کبھی ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ یا تھوڑی سی نرمی پورے گھر کا ماحول بدل دیتی ہیں۔ یہ 3 اصول صرف گھر چلانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک خوبصورت زندگی بنانے کے لیے ہیں، کیونکہ رشتے پرفیکٹ ہونے سے نہیں، بلکہ سمجھداری سے چلتے ہیں۔ آج ہم نے 3 بہت اہم باتیں سیکھی ہیں: صبر اور برداشت، عزت اور احترام، گھر کا سکون۔ میری پیاری بہنوں، گھر کا ماحول جو ہے عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کا سکون برقرار رکھ سکتی ہے، اپنے گھر کو جنت بنا سکتی، اپنی محنت سے، اپنی سمجھداری سے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی ایک عورت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ہسبینڈ کو شکایتیں کم لگایا کریں، تو آپ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی غلطی ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے ہسبینڈ بھی سکون میں رہے اور ان کی بھی عزت برقرار رہے، اور آپ کو بھی سکون ملے، اور آپ کا گھر جو ہے وہ بھی جنت بن جائے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر غلط ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اگر کوئی نارمل بات بھی ہو جاتی ہے تو وہ ان کا اتنا بڑا ایشو بنا دیتی، اتنا بڑا پتنگڑ بنا دیتی ہیں، اور بات جو ہے چھوٹی سی بات وہ اتنا بڑا جھگڑا بن جاتا ہے کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں کے اوپر بھی، ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 اہم پوائنٹ میں نے رکھے ہیں اپنی بہنوں کے لیے، جو اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں، اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ ان تینوں پوائنٹ میں سے آپ کو کون سا پوائنٹ اچھا لگا ہے، نیچے کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے 1000 سبسکرائب کمپلیٹ کروانے میں اپنی بہن کو سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔